بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سروائے ٹی وی۔ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام کانپ رہے تھے، رو رہے تھے۔ غلاف کعبہ کے پاس گئے اور پھر اسے پکڑ کر انہوں نے دعا مانگی، میرے اللہ، میرے سردار، میرے نام کو نہ بدلنا، میرے جسم کو نہ بدلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام آج آپ نے یہ کیا دعا مانگی؟ جواب میں جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے ہم نے شیطان کو دھکارتے ہوئے دیکھا اس وقت سے دل پر اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف ہے کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں، اے اللہ، شیطان کا نام عزازیل تھا اور آج ابلیس کہتے ہیں، اے اللہ تو نے اس کا نام بدل دیا، پھر اسے اطاعت اور فرمانبردار لوگوں کے زمرے سے نکال کر اسے نافرمانوں کے زمرے میں شامل کر دیا۔ لہٰذا اب میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ، میرا نام نہ بدلنا، میرے جسم کو فرمانبرداروں کے زمرے سے نکال کر کہیں نافرمانوں میں شامل نہ کر دینا۔ ہم بھی اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، اے کریم آقا، آپ کا در پکڑا ہے، آپ مہربانی فرما دیجئے، ہماری حاضری کو قبول کر لیجئے۔ دوسری جانب معروف مذہبی اسکالر مولانا طارق جمیل نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک بار اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ ذرا جنت میں جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت میں گئے تو نور کی ایک چمک اٹھی اور جبرائیل دھڑام سے نیچے گر گئے۔ اتنا نور تھا کہ جبرائیل علیہ السلام جیسا اتنا بڑا فرشتہ سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کا نور نظر آ گیا۔ اس کی ایک جھلک دیکھ لی۔ سجدے میں گئے تو آواز آئی کہ اے وحی کو اڑانے والے، سر اٹھا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے سر اٹھایا تو کہ چہرے دانتوں سے نور پھوٹ رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سمجھے کہ اللہ کے نور کی تجلیاں ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہو کر کہنے لگے کہ سبحان الخالق، قربان جاؤں اس کے بنانے والے پر، اللہ خود کتنا حسین ہوگا۔ پھر وہ لڑکی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہنے لگی کہ تمہیں پتہ میں کون ہوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا نہیں۔ لڑکی کہنے لگی کہ میں اور میرے جیسی بہت ساریاں اس کے لیے ہیں جو دنیا میں پاک باز اور نیک تھے۔ مولانا طارق جمیل نے کہا کہ جنت میں ایک نہر ہے بیدخ، اس نہر میں مشک، عنبر، کافور، زعفران مل کر چلتے ہیں۔ وہ نہر موتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ حور کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو تجلی پڑتی ہے اور ایک حور کامل مکمل لباس کے ساتھ باہر آ جاتی ہے۔ حور کا قد 130 فٹ ہوتا ہے۔ اللہ اسے 100 جوڑے کپڑے پہناتے ہیں اور ان 100 جوڑوں میں بھی اس کا وجود شیشے کی طرح نظر آتا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔